ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے جن کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کہ آج کی عام بھاشا میں اگر کہیں تو جنات کا پوسٹ مارٹم، جنات یا جن پوری دنیا کے انسانوں کے اندر، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے یہاں معلوم و معروف ہے، اور مسلمانوں کے یہاں خاص طور سے انہیں قرآن عظیم کے اندر بار بار یہ بات یاد دہانی کرائی گئی کہ جس طرح انسان ظاہری مخلوق ہے، اسی طرح جن بھی ایک مخلوق ہے جو چھپی ہوئی ہے پردہ غیب میں۔ اور جن کو لے کر ہمارے یہاں پر عجیب عجیب قصے بھی رونما ہوتے ہیں، عجیب عجیب واقعات لوگ لے کر آتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے قصے اور اس طرح کے قصے بھی ہمارے یہاں معروف ہیں جو مشرکین کے یہاں معروف ہیں، یا پہلے مشرکین مکہ کے یہاں پر معروف تھے۔ اس کی وجہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کبھی ہمارے سامنے ان کا ذکر ہی نہیں آیا، اور کچھ ہمارے اندر چالاک لوگ ہیں جنہوں نے مشرکین ہی کی طرح نہ دکھنے والی اس مخلوق کا نام لے کر عجیب عجیب فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے متعلق دل اور ذہن کے اندر خیالات اور نظریات کے اندر غلط عقیدہ راشد کر دیتے ہیں، جس سے امت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات، اختیارات اور حقوق میں جنوں کو بھی شریک ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں۔
آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ وہ جنوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، کافروں میں شامل ہو گیا یا کافر ہو گیا۔ اب یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جن موجود تھے۔ یہ دونوں مخلوق اللہ رب العالمین کے یہاں پر پوری کائنات کو سنبھالنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصوبہ بنایا کہ ہم انسان کی تخلیق کریں گے اور اسے اختیار دیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ اس وقت کی ان دونوں قوموں کے سامنے، دونوں مخلوقوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا جس نئی مخلوق کی ہم تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ زمین پر کسی ایسی با اختیار ہستی کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین پر جا کر فساد برپا کر دے گی اور خون ریزیاں کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو بات تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے جو عرض کیا وہ لفظ خلیفہ سے چونک کر کیا کہ زمین پر جب آپ کسی کو اختیار دے دیں گے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوگا، تو وہ کیسے آپ کی اطاعت میں رہ سکے گا؟ آپ کی بندگی سے وہ نکل جائے گا اور زمین پر فساد برپا کر دے گا، ہر طرح کے بگاڑ جو کچھ ہو سکتے ہیں وہ سب پیدا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت عرضی کے منصب کا تو ذکر کر دیا، مگر انسان کی وہ خوبیاں جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیت کی تھی، اس کی فطرت میں رکھی تھی، وہ بات فرشتے نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ بات کہہ دی کہ یہ خون ریزیاں کرے گا اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے اپنی معذوری پیش کر دیتے ہیں
اس سے آگے ہم ہرگز نہیں جا سکتے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور ساری حکمتوں کا مالک آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے ان ساری چیزوں کو وہ پیش کیا اور کہا آدم ان کے نام بتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ میں ہر اس حقیقت کو بھی جانتا ہوں جو چھپی ہوئی ہے اور جو ظاہر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس راز کو افشا کر دیا کہ حضرت آدم کو یہ علم دیا گیا ہے اور اس علم کے ساتھ زمین پر بھیجا جائے گا اور یہ ہمارا خلیفہ ہونے کا منصب حقیقی ادا کرے گا۔ اس کے اندر ہم نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز کی تحقیق کرے گا، اس کو نشو و نما دے گا، دنیا کو سجائے گا، سنوارے گا۔ جو کچھ اس دنیا کے اندر اس کو ملے گا ہر ایک چیز سے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرے گا، اس کے برے پہلو بھی اس کے سامنے نمایاں ہوں گے، حالانکہ اچھے پہلو کو وہ اختیار بھی کرے گا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناموں کا علم اگر انسانوں کو نہیں دیا ہوتا تو ہر شخص تصور کر کے دیکھے کہ وہ آج دنیا میں کس چیز کو پہچان رہا ہوتا۔ آج دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اس کے سامنے نمایاں نہ ہوتی اور ہر ایک چیز کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اس کی ذات، اس کی شخصیت اس کے سامنے لانا ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آدمی پہاڑ کو نہ جانتا کہ پہاڑ کس کو کہتے ہیں تو پہاڑ کو اس کے سامنے لانا پڑتا ہے یا اس شخص کو پہاڑ کے سامنے لے جانا پڑتا۔ ایک انگور کا درخت اگر انسان کو یہ نہ معلوم ہوتا کہ یہ انگور کا درخت ہے، اسے انگور کہا جاتا ہے، تو اس درخت کے قریب اس کو خود جانا پڑتا۔ اس طرح دنیا کے تمام تر ناموں کو ذرا یاد کریں آپ۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کے ایک نام متعین ہے اور ہم اس نام سے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ ہمیں ستاروں کو سمجھنے کے لیے صرف دیکھ لینا کافی ہوتا ہے، زمین کو سمجھنے کے لیے اس کے گہوارے کی طرح اس کے اوپر رونگ ڈالنا کافی ہوتا ہے، پانی کو سمجھنے کے لیے ہاتھ میں ایک قطرہ پانی اٹھا لینا کافی ہو جاتا ہے اور اس کی حقیقت بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ پانی کیا چیز ہے، زمین کیا چیز ہے، ستارے کیا چیز ہے۔ اس علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور پھر کہا کہ اب تم سب اس کے آگے جھک جاؤ۔ سب جھک گئے سوائے ابلیس کی۔ وہ تکبر میں پڑ گیا، اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کافروں میں شمار ہو، یہ کافر ہو۔ دونوں ترجمے علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں کیے ہیں۔ کسی نے یہ لکھا وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ اگر یہ مطلب لیا جائے گا تو آیت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ پہلے سے جنوں کے اندر ایک ایسا عنصر موجود
موجود تھا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل جاتا تھا، کفر کر جاتا تھا. کیونکہ جن بھی با اختیار مخلوق تھی، اور اسی کو دیکھنے کے بعد فرشتوں نے کہا تھا کہ اب زمین پر ایک خلیفہ اور بنا دیں گے، تو وہ تو خون ایسا کرے گا. اور اگر یہ مانا لیا جائے کہ وہ کافر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو گھمنڈ اور غرور پیوست تھا، چھپا ہوا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ پہلے سے اس کے دل کے اندر کفر ہو، یہ کافر. اب ایک سوال یہاں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، لیکن بیچ میں یہ جن کیسے آ گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تخلیق بڑی قربت اختیار کیے ہوئے، اور یہ دونوں مخلوق اللہ رب العالمین کے یہاں پہلے سے موجود ہے. یہ آگ سے بنا ہوا تھا اور فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو مخلوقات بھی آسمان پر اس وقت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو سرنڈر کر دیا آدم کے سامنے اور کہا سب جھک جاؤ. اس حکم کے اندر سارے لوگوں کے لیے حکم موجود تھا. ابلیس گھمنڈ میں پڑ گیا، اسے غرور آ گیا اس بات کا کہ میری اس فطرت قبیح کو کیوں چھیڑا گیا. اور اس کا چھیڑنا ہی تھا کہ یہ ابدی جنگ شروع ہو گئی. شیطان اور انسان کے درمیان جنگ چھڑ گئی. اس جنگ کی ابتدا آسمان پر ہوئی. تمام شر کے ساتھ ابلیس وجود میں آ گیا اور تمام تر خیر کے ساتھ حضرت انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کر دی اور جنت میں. اب یہ سلسلہ دراز ہے اور آج تک دراز ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا منہ در منہ بحث شروع کر دی اس سے، اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے دھوکے میں ڈالا. حضرت انسان کو جو مرتبہ آپ نے دیا ہے، جو مقام آپ نے بخشا ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ حضرت انسان اس کے قابل نہیں ہے، لیکن مجھے مہلت دی جائے اس وقت تک کے لیے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی. جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس طرح میں با اختیار ہوں، اسی طرح حضرت انسان بھی با اختیار ہے. اب چونکہ ان کو خلیفہ بنایا گیا اور کائنات کی ہر ایک چیز ان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز ان کے بس میں ہوگی، ان کے ہاتھوں میں ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو دوبارہ ایک بار اٹھائے گا اور ان تمام تر نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا. اس لیے اس نے جو مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے، اس نے اس دن تک کے لیے مانگ لی کہ جب یہ انسان دوبارہ اٹھائے جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت ہے، تجھے اختیار دیا جاتا ہے، جا. میں نے تجھے ہر قسم کی مہلت دی اور فیسلٹی دی، لیکن یاد رکھ
جو میرے حقیقی بندے ہوں گے، جو اپنے رب کو پہچاننے والے ہوں گے، جنہوں نے حضرت آدم کی تخلیق اور رب کائنات کو سمجھا ہوگا، جس نے اپنے مرتبے کو جانا ہوگا، جس نے اپنی حیثیت کو پہچان لی ہوگی، جس نے خرد سے کام لے کر عقل کو بلند کر چکا ہوگا، وہ تیرے دامے فریب میں ہرگز نہ آئے گا۔ اور اے وہ لوگ جو تیرے فریب سے دھوکہ کھا جائیں گے تو میں تجھ سمیت جہنم میں بھر دوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا با فراغت پوری جنت کے اندر گھومو پھرو، جو چاہو کھاؤ۔ بس وہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا۔ ایک حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ انسان کی فطرت کو نشو و نما دینا تھا، اس کے ایمان کے تقاضے کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ بتانا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دنیا کے اندر خلافت عارضی کرتے ہوئے کچھ چیز تمہارے اوپر ممنوع ہوگی، حرام ہوگی، ان سے تمہیں بچنا اور رکنا ہوگا، اس کے تابع داری تمہیں آج کر کے دکھانی ہے۔ اس درخت کے قریب مت جا۔ شیطان نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ زبردست الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پاؤں کے نیچے کوئی چکنی چیز آ گئی ہے اور آدمی پھسل کر کہیں کا کہیں جا رہا ہے۔ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، پھسل گئے یہ لوگ۔ جس حالت میں تھے، جس راحت میں تھے، اس سے نکلوانے کے لیے، اور فریب رچ دیا شیطان نے۔ کہنے لگا آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں، بس حکم ہے اللہ تعالیٰ، میں رک گیا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس لیے روک دیا ہے کہ اگر اس درخت کے پھل تم کھا لو گے تو زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ بات کھا لیا، وہ دونوں پھسل گئے، درخت کا پھل کھا لیا۔ اول روز ہی فریب دیا، جیسے ہی ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا، دونوں کے ستر واضح ہو گئے، کھل گئے، برہنہ ہو گئے۔ لگے یہ لوگ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے، چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس درخت کے قریب مت جا؟ اب یاد آیا، معلوم ہوا کہ حضرت آدم کے اندر یہ بات عودیت ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں، یہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، پھسل بھی سکتے ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ضمیر کو بڑا نرم رکھا گیا ہے۔ ان کے ایمان کے اندر جہاں کمی ڈالی گئی وہاں بلندی بھی عطا کی گئی۔ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی دامن رحمت میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی جو باتیں ہیں اگلے ہفتے میں آتی ہیں۔